ایک مختصر میں آپ کو ایک آیت سناؤں چلیں. امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے غلام خریدا. بہت ہی توجہ سے سنیے گا, جو خواتین سن رہی ہیں میں چاہوں گا وہ بھی توجہ سے سنیں. ایک شخص نے غلام خریدا, کہا بھائی غلام میں کوئی عیب نہیں, کوئی عیب نہیں, فزیکلی فٹ, اور پھر بھی کوئی عیب, کہاں ایک عیب ہے. کہا کیا؟ یہ بس چغلی کر جاتا ہے, جھوٹ بول جاتا ہے, چغلی کر جاتا ہے بس, اور کوئی عیب نہیں. سامان صحیح اٹھائے گا میرا, ہاں. جو پکواؤں گا صحیح پکائے گا, ہاں. جو منگاؤں گا صحیح لا کے دے گا, ہاں. پیر صحیح دبا دے گا, ہاں. خدمت بہترین کرے گا, اور بس فزیکلی فٹ ہے, بس اتنا سا عیب ہے کہ جھوٹ بول دیتا, چغلی کر دیتا, اور کوئی عیب نہیں. مالک نے کہا یہ کون سا ہے, بس ٹھیک ہے, لو سودا ہو گیا, غلام کو خرید لیا, چلا گیا. مہینے گزرے, وقت گزرا, وہ اس کے اس عیب کو بھول گیا. وقت گزر گیا, آگے بڑھتا رہا, وقت کا پہیہ گھومتا رہا. اس نے جا کر مالک کی بیوی کو کہا کہ آپ کا شوہر تو آپ سے محبت نہیں کرتا. میاں بیوی آپس میں محبت کرتے تھے, شیطان تخت لگا کے بیٹھتا ہے, کوئی آ کر کہتا ہے, یہ مشکات کی حدیث, کوئی آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے کسی سے زنا کروایا کا کوئی بڑا کام نہیں کیا, جھوٹ بلوایا کوئی بڑا کام نہیں کیا, شراب پلوائی کوئی بڑا کام نہیں کیا. ایک آتا ہے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوا دی. شیطان اپنے تخت سے کھڑے ہو کے اسے سینے سے لگاتا ہے, کہا کام تو تو نے کیا ہے. محلے کی پپو کٹنی انٹی ہوتی ہے نا, اور رشتہ داروں میں بھی ہوتی ہیں جو ہر گھر میں میاں بیوی میں لڑائی کرواتی ہیں اور ایک دوسرے کی باتوں میں درار ڈلواتی ہیں, فرق ڈلواتی ہیں. اور گھر میں بھی ایسے کوئی کردار ہوتے ہیں, جب تک وہ میاں بیوی اچھے سے رہیں گے نا, پیٹ میں درد ہوتا رہے گا, یار کچھ معاملہ گڑبڑ ہے, کچھ کرو, میاں بیوی کو لڑواؤ. خدارا کس فہرست میں ہم جا رہے ہیں؟ جو میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوائے, شیطان اسے سینے سے لگا لے. اتنا بڑا کارنامہ تو نے انجام دیا, زنا بھی نہیں, شراب بھی نہیں, جھوٹ بھی نہیں, یہ کارنامہ بڑا ہے کہ تو نے میاں بیوی کو لڑوایا. مالک کی بیوی کو مالکن کو کیا کہہ رہا ہے, غلام آپ کا شوہر آپ سے مخلص, آپ سے محبت نہیں کرتا, وہ تو کسی لڑکی کے چکر میں. کیا کریں آپ؟ کہا میرے پاس ایک بندہ ہے. اب یہ عورتوں کا مسئلہ بڑا ہے بھائی, ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں, یہ بتا دوں آپ کو, ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں. آپ انہیں بولے اور یہ پھسلی, وہ بابا بتا دو ان کو, وہ تعویذ بتا دو ان کو, وہ دم درود بتا دو ان کو, اور دوڑی دوڑی جائیں گی, ایسے دوڑی دوڑی جائیں گی, پھر آپ پوچھیں ہی مت. آگے آگے ہو جائیں یار, افراد آ رہے ہیں ماشاءاللہ, آگے آگے درود شریف پڑھیں, آگے آگے ہو جائیں. اللہم صلی اللہ. آپ کا شوہر آپ سے مخلص نہیں ہے, محبت نہیں کرتا. بیوی کے کان میں سر پھونک دیا, اب اس کے دل میں کھٹکا آیا. اب تھی وہ عورت ضعیف الاعتقاد, آج کے دور کی میں نے عکاسی کر دی نا, صرف کان میں آپ بتانے کی دیر ہے وہ بابا کہاں ہے, وہ کون سا بابا ہے, وہ نماز روحانی پڑھتا ہے اور مرغیاں یہاں کی کھاتا ہے, وہ کون سا بابا ہے. اس سے ہماری عورتوں کو غرض نہیں ہوتی, غرض یہ ہوتی وہ بابا ہے, اوہو تعویذ دے گا, بس اس سے تعویذ لیں گی اور پھر کالے پیلے نیلے میں پڑیں گی, اور اپنا گھر بھی برباد کریں گی, اپنی دولت بھی برباد کریں گی, اور بعض اوقات اپنی عزت بھی گوا دیں گی. یہ عورتوں میں چل رہا ہے. ہمیں ضرورت ہے اپنے گھر کی عورتوں کو سنبھالیں, ایک قدم بھی ادھر ادھر ڈگمگانے نہ دیں, اس معاملے میں بالکل کمپرومائز نہ کریں. تو اب وہ کہنے لگے کہ یار ایک بابا ہے اور اس کے پاس میں نا آپ کا کام حل کروا سکتا ہوں. کیسے؟ فوراً تیار, کیسے؟ میرا شوہر میرے قابو میں کیسے آئے؟ اس نے کہا آپ نے اپنے شوہر کی داڑھی کے نیچے کے بال کو کاٹ کر مجھے دے دیں, میں آپ کا کام کروا دوں گا. کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ پوچھیں گے نہیں کیوں کاٹ, کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ کے وہ شوہر سکون اور گہری نیند میں سو جائیں, آپ نے ان کے بال کاٹ لینا, اس طرح میں دوں گا آپ کو, کیچی میں دے دوں گا آپ کو, سامان میں دوں گا آپ کو, اوزار میں دے رہا ہوں آپ کو, کاٹ کے لے آنا آپ نے بس. کہا یہ تو تم نے اچھی بات کی. یہ ہو گیا اس کا پلان, پری پلان, چگلی اور غیبت, چگلی اور جھوٹ والا کنفرم. یہ ایپ تھا اس میں اور وہ بھول گیا تھا, معمولیات سمجھ رہا تھا. پھر اس نے آیا شوہر کے پاس, کہا آپ کی بیوی تو آپ سے مخلص نہیں. کہا کیا بات کر رہے ہو؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں, پیٹ پیچھے میں رہتا ہوں, آپ تو چلے جاتے ہیں گھر سے باہر, میری مالکن ہے, میں جانتا ہوں, وہ تو کسی اور کو چاہتی ہے. کہتا ہے کیا بات کر رہے ہو؟ ہاں اس کا پروف بھی ہے میرے پاس. کیسے؟ آج جب آپ سوئیں تو آپ نے سونا نہیں ہے, مطلب سوؤں اور سونا نہیں ہے, سونا ہے, سونے جیسے بن جانا ہے, سونا نہیں ہے, مطلب سونے کی ایکٹنگ کرنی ہے, آنکھیں بند کر لیں گے, گہری نیند کا ناٹک کر رہا ہے. پھر آپ کی بیوی آپ کا گلا کاٹنے آئے گی, آپ خود دیکھیے گا, اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ, وہ آپ کو مارنا چاہتی ہے, موقع پا رہی ہے, اور آج وہ دن ہے کہ وہ آپ کا گلا کاٹے گی, آپ کو ذبح کرے گی, اور وہ دوسرے مرد سے شادی کرے گی. اب اس نے آنکھیں بند کی اور گہری نیند میں جانے کا ناٹک کیا, اور وہاں سے بیوی اپنے شوہر کو بچانے کی خاطر اس کی باتوں میں آ کے اس کی داڑھی کے بال کاٹنے آئی. اب اس کی زبان کھلی تو بالکل چھری کیچی گلے پر, اس نے بیوی کا ہاتھ پکڑا اور بیوی کو اسی وقت قتل کر دیا. کوئی وضاحت کا موقع ہی نہیں, سب سامنے, سب نظر آ رہے ہیں. ہم اتنے سمجھدار, اتنے ہوشیار, اتنے ٹیلنٹڈ بن جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کسی کو ایک وضاحت کا موقع بھی نہیں دوں گا, نہیں دوں گی.
ना 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 ना, एक वजाहत भी नहीं देंगे हम अपना घर बर्बाद करेंगे, हम अपना रिश्ता बर्बाद करेंगे, हम उस बंदे के साथ गुजारे गए मुखलिस लम्हात को फरामोश कर देंगे, हम कुछ नहीं सुनेंगे, हम एक लम्हे में अपनी जिंदगी का फैसला करेंगे, एक वजाहत का भी उस बंदे को मौका नहीं देंगे। हम इतने बेवकूफ बन जाते हैं अपनी जिंदगी को उजाड़ने में। एक बार वजाहत का, प्रॉपर वजाहत का मौका दें, उसकी सुने, क्या है मामला, मौका दें। बाज़ औक़ात जो नजर आ रहा होता है उसके बिल्कुल बरक्स होता है मामला। अब देखें, अब यहां पे उसने वहां पे क्या गेम किया और यहां पे क्या गेम किया, उसने बीवी को कत्ल कर दिया। बीवी के घर वाले आए, उसने शौहर को कत्ल कर दिया, दोनों मियां बीवी कत्ल हो गए। अब जो मैंने बात पढ़ी ना, बड़ी दर्दनाक लगी मुझे। तो किताब में लिखा है कि दोनों खानदानों में लड़ाई हुई, तकरीबन 100 अफराद कत्ल हो गए। कितने? 100 अफराद कत्ल हो गए। एक मामूली से ऐब को, जो मामूली ही समझा था, चुगली और झूठ, उसके एक ऐब की वजह से 100 अफराद कत्ल हो गए। ये है हमारा माशरा। ये स्टोरी कोई फर्जी स्टोरी नहीं, ये रियलिटी है हमारे माशरे की, हमारे माशरे की डार्क रियलिटी है ये, इसको समझना होगा। हम हर एक की बातों पे कान धरते हैं, हर एक की बातों में आ जाते हैं, हर एक के किरदार को डिस्कस करते हैं और अपने ही किरदारों पे, अपने ही रिश्तों पे, अपने ही मुखलिस लोगों पे शक करना शुरू हो जाते हैं। तो हमें सोचना होगा, खुदारा सोचना होगा, किसी की बातों पे कान न धरें, वजाहत का मौका दें। बज़ाहिर आपके सामने देखें, वहां पे जो बताया उसके मुताबिक उसका गला कटने के करीब था, हालांकि वो तो गला काटने ही नहीं आई थी, उसने वजाहत का मौका ही नहीं दिया, बीवी को कत्ल कर दिया। बज़ाहिर आपको नजर भी आ जाए मामला, लेकिन आप एक बार वजाहत का, जिंदगी में पछतावा नहीं होगा आपको इंशाल्लाह जब आप वजाहत का मौका दे देंगे।